آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ اہل بیت کے غم میں مختلف چیزیں ماتم کرتی ہیں۔ در حقیقت وہ ماتم نہیں ہوتا، لیکن کچھ اس طرح کی ترتیب بنائی جاتی ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ گھوڑا بھی ماتم کر رہا ہے، یہ اونٹ بھی ماتم کر رہا ہے، یہ فلاں چیز بھی ماتم کر رہی ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے ہاتھی کے ماتم کا ذکر کرنے جا رہا۔ المناقب الحیدریہ کے مصنف احمد بن محمد الیمنی نے غازی الدین حیدر بادشاہ اودا کے ہاتھیوں اور گھوڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ بادشاہ کے ایک ہاتھی کو اس طرح تربیت دی گئی تھی کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں ایک انسان کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں روتا اور بین کرتا تھا۔ اس میں مصنف نے ہاتھی کے منہ سے ایک عربی مرثیہ پڑھوایا ہے جس کے الفاظ صوتی اعتبار سے اس خوبی سے منتخب کیے گئے ہیں کہ وہ ہاتھی کے چنگھاڑ کے مماثل معلوم ہوتے ہیں۔ آئیے عربی مرثیہ کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سردار و مولا اور متقین کے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ میدان کربلا میں ہوا، اس سے میرے دل میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ نافرمانوں نے خیر الانبیاء کے احکام کی مخالفت کی اور اہل بیت رسول کو تکلیف پہنچائی۔ نقل کفر نباشت، اس کا جملہ ذکر کر رہا ہوں۔ آہ دشمنوں کا ظلم، ہائے حسین ہائے حسین، ہدایت کا شرازہ بکھیر دیا گیا، ہائے حسین ہائے حسین۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی محبت و نصیحت کا مادہ رکھا ہے اور اس طرح کی دوسری صفات سے انہیں متصف کیا ہے۔ اگر انسان ان کی تربیت کرے اور انہیں سدھائے تو جانوروں سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں اہل بیت کے لیے ماتم کرنے کی ترغیب ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ایک ہاتھی جو جسامت میں بہت بڑا جانور ہے، اس کو اگر سدھایا جا سکتا ہے، اس سے کام لیا جا سکتا ہے، تو دیگر جانوروں سے بھی انسان کام لے سکتا ہے۔ بہت سارے کام انسان جانوروں سے لے سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جانوروں سے اپنی ضرورت کے کام لیں، نہ کہ ان سے ماتم کروائیں، اگرچہ یہ ایک نازیبا فعل ہے، لیکن یہ اس وقت کے بادشاہ نے یہ ایک کام کیا، اس کا یہ ایک عمل تھا، آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت سے محبت و انسیت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا ماتم اور ایسے ہر کام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔